ویلکم بیک فرام دی ویریک ناظرین. بہت ہی اہم ایشو ہے گردوں کی غیر قانونی ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بار بار جب بھی یہ ایشو اٹھتا ہے, مجھے یاد ہے جب اکتوبر میں یہ ایشو اٹھا تھا تب بھی ہم نے کہا تھا کہ ان لوگوں تک پہنچ چکے ہیں جو لوگ یہ سارا کچھ کرتے ہیں, اور اب پھر دوبارہ یہ ایشو اسی طرح اٹھ کھڑا ہوا ہے. اسی طرح پھر ایک مرتبہ پھر پرائیویٹ تھیٹر بنا ہوا ہے, آپریشن تھیٹر بنا ہوا ہے, وہاں پر اسی طرح آپریشن کیے جا رہے ہیں. زین العابدین یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے اس سارے ایشو کو کور کیا. زاہد چوئسہ بھی موجود ہیں, بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ ہماری میڈیکل کمیونٹی کے کون لوگ ہیں, کس طرح یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر سلمان قاسمی بھی یہاں پر موجود ہیں, ابھی بالکل قانون کے حوالے سے ساری کی ساری وضاحت بھی کر رہے تھے خامیاں کیا ہیں. لیکن جب پچھلا, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب پچھلا واقعہ ہوا تھا گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کے حوالے سے, اس میں ملوث ڈاکٹروں کو بھی جب سسپینڈ کیا گیا تھا تو یہاں پر ہمارے جو ای ڈی او تھے ہیلتھ کے ڈاکٹر فیاض رانجھا تھے. فیاض رانجھا صاحب اس سے پہلے ایم ایس میں ہاسپٹل بھی رہ چکے ہیں. اس وقت وہ ڈی جی ہیں پلاننگ کمیشن کے, اور جوائنٹ سیکرٹری اور مختلف ذمہ داری بھی سر انجام دے رہے ہیں. لیکن فیاض رانجھا صاحب سے ہماری پرانی یاد اللہ ہے. اس وقت یہ جو ہوٹا کی بات کی جا رہی ہے, ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی, یہ انہی کے ماتحت آتی ہے. فیاض صاحب میرے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کریم کا کرم, اللہ کریم کا کرم جناب. رانجھا صاحب لاہور تو نہیں یاد آتا؟ جی اچھا, لاہور ہے, باقی سب چیزیں ٹھیک ہے. باقی سب چیزیں ٹھیک ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ تشریف بھی لائے تھے گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کے حوالے سے, جب ڈاکٹرز کو ملوث بھی کیے, معطل بھی کیا گیا تھا, جو ویلنشیا ٹاؤن والا واقعہ تھا. اس وقت آپ نے کہا تھا ہم بہت سارے لوگوں کے قریب پہنچ چکے ہیں, ہم بہت تحقیقات کر رہے ہیں, پکڑے جانے والے لوگ ہیں, لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ہوا اگر کچھ تھا تو وہ یہ تھا کہ آپ تبدیل ہو کے چلے گئے تھے, آپ چلے گئے تھے یہاں سے, اور کچھ نہیں ہوا تھا. تو اس وقت بھی جو ہوتا ہے جو آپ کے ماتحت ہی آ رہی ہے, یہ ساری صورتحال ہے کیا اقدامات کر رہے ہیں, کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں اس چیز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا اس لیے مشکور ہوں کہ عوام الناس کو آپ آگہی کی مہم میں کبھی بھی پیچھے نہیں رہنے دیتے. اب جو منسٹری آف ہیلتھ ایوالو ہوئی ہے 29 جون کو, تو اس کے بعد یہ ہیومن اتھارٹی چاہیے کہ ہمارے ساتھ آ گئی. تو میں آپ کی طرف سے صرف یہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں انہیں یہ یقین دلانا ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے دوبارہ کال کٹ کرتے ہیں, دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں, بات کریں کہ آپ کیا بتا رہے ہیں. آواز بالکل ڈسٹرب ہو رہی ہے. زین پولیس پرابلم کا شکار ہے, پولیس پرابلم کا شکار ہے اس میں سے, لیکن اس میں پیش رفت بھی ہو رہی ہے تحقیقات میں, وہ کیا ہو رہی ہے؟ نظم بھائی, جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد پولیس نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا اور ان سے کوئی جو ہے وہ پازیٹیو ریئیکشن نہیں آیا. اس کے بعد ڈی آئی جی لاہور کی جانب سے جو ہے یہ ہوٹا کو جو ہے ایک لیٹر بھی لکھا گیا ہے میری انفارمیشن کے مطابق, اور آج جو ہے انویسٹیگیشن میں یہ پیش رفت ہوئی ہے کہ پولیس کو 2 اور ایسے پیشنٹس ملے ہیں جن کی کڈنیز نکال کر ٹرانسپلانٹ کر کے دوسروں کو دی گئی ہیں, اور انہوں نے آ کے شمالی چھونی پولیس سے رابطہ کیا ہے, جس کے بعد ان کے بھی بیان جو ہیں پولیس نے قلم بند کیے ہیں تاکہ جو ہے ان کے جو سرغنہ ہیں اس گروہ کے ان کو گرفتار کیا جا سکے. جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے 3 لوگوں کے نام لیے ہیں کہ خورشید نام کا بندہ ہے جس کا یہ گھر تھا اور وہ پرائمری اسکول ٹیچر ہے, جبکہ ایک ڈاکٹر ثناء اللہ کا نام آ رہا ہے اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے وہ جنرل ہاسپٹل میں تھے اور اب اس واقعے سے پہلے وہ گنگا رام ہسپتال میں کام کر رہے تھے. تیسرے جس بندے کا نام آ رہا ہے وہ ڈاکٹر عمران ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ میو ہاسپٹل میں کام کرتے تھے. یہ تینوں لوگ جو ہیں ابھی تک مفرور ہیں اور پولیس کو ان کے بارے میں کوئی سرغنہ کی گرفتار ہونے کی میرا خیال ہے سلمان قاسمی صاحب بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں, سرغنہ پکڑے جا سکتے ہیں مقدمات؟ سر دیکھیں, سرغنہ اب تو چھوٹے چھوٹے لوگ رہے ہیں, وہی میں آپ کی بات پہلے بھی میں نے یہی کہا کہ دیکھیں پہلے بہت سارے لوگ اس میں انوالو تھے, اب تو بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے, اور انشاءاللہ یہ بھی جس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اگر اس کے بعد بھی جو اگر ایکشن ان کے خلاف ہوتا ہے, اگر 2-3 لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں تو میرا خیال سے وہ گرفتار ہو چکے ہوتے, یہ یقیناً جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں ہوتے. ایک چیز جو یہ زین صاحب بتا رہے ہیں نا, یہ اس میں کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ بڑی ایک سگنیفیکنٹ بات ہے کہ جو لاسٹ کیس تھا جو اکتوبر میں وہ عمانی خاتون جس میں جو ہے وہ ہلاک ہوئی تھی کڈنی ٹرانسپلانٹ کے دوران, اس کیس میں بھی یہی نام تھے. اچھا جی, اس میں بھی یہ نام آئے تھے اور اس وقت بھی جو ہے وہ ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ تفتیش اور انویسٹیگیشن جو بھی چل رہا تھا پروسیس وہ درمیان میں کٹ کر دیا.
فیاض رانجھا صاحب موجود ہیں میرے ساتھ. رانجھا صاحب سے دوبارہ رابطہ ہوا ہے. رانجھا صاحب ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا جا سکے, راستہ روکا جا سکے. ہیلو جی آواز آ رہی ہے. اچھا میں ایک بات تو حوصلہ افزا یہ ہے کہ جو ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی ہے یہ ایک انتہائی مؤثر اور فنی اعتبار سے ہر ایک پہلو کور کرنے والا اتھارٹی کا ایک قانون بنا گیا ہے. اچھا. تو اس سلسلے میں صرف یہی ایک پیشکش کر سکتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت کے ناطے آپ نے جس طرح عوام الناس کی ایک بہت بڑی ایک آگہی مہم شروع کی ہے, جو بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز ہیں, انہیں میں نے زاہد چودھری صاحب کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ انہیں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرا دیں. ہم انشاءاللہ مکمل گائیڈنس دے کر ان کو ہر ایک پہلو میں ان کی مدد کریں گے تاکہ کسی طرح سے بھی یہ ظالم کیفر کردار تک پہنچنے سے بچ نہ سکے. اس وقت قانون میں سکم بیان کیا جا رہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح کارروائی نہیں کر سکتے. بنیادی طور پہ کارروائی تو کرنی ہی ہوٹا نے ہے. عرض یہ ہے کہ یہ ایک ابہام پھیلایا ہوا, جس طرح یہ بے نمازی لوگ نماز کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا جی, نماز تو دل کی ہوتی ہے. اصل میں عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ ہے. ہوٹا اتنا کمپریہنسو قانون ہے کہ انشاءاللہ اس کے مکمل عمل درآمد کرنے سے یہ پورے کا پورا جو مینیس ہے اس کو ہم کر سکتے ہیں. لیکن پچھلی دفعہ مجھے کسی کو کوئی ابہام ہے وہ ہم سے رابطہ کرے, ہم اس کا ابہام بھی دور کریں گے, مدد بھی کریں گے انشاءاللہ. رائن صاحب جب وہ عمانی خاتون والا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت کہا گیا تھا کہ ہم ان لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, ٹریس کر رہے ہیں. وہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم بہت ہی بڑے لوگوں کے پاس پہنچ گئے ہیں اور ان کو ہم پکڑ لیں گے. کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تھانے سے جو ڈی ایس پی کے دفتر سے بیٹھ کر آپ سے بیپر پہ بات کی تھی اس دن بھی, اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے 3 بڑے بڑے آدمی کو پکڑ لیا تھا اور وہ کارروائی قانون ان کے یعنی گریبان تک پہنچ بھی گیا تھا. اور اس کے بعد 2-4 بڑے آدمی اور تھے جہاں آگے بات بڑھ رہی تھی. تو فطری امر ہے کہ کچھ سینیریو ایسا بنا کہ پھر وہ بات مجھے نہیں ہے اس کے بعد علم کہ کیا ہوا, لیکن یہ قانون کا حکم نہیں ہے. قانون پہ عمل درآمد کرنے والے ہاتھ اگر آہنی ہاتھ بن جائیں تو یقینی طور پر یہ ظالم جو ہے ان کی گردن دبوچی جا سکتی ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ فیاض رانجھا صاحب, ڈی جی پلاننگ کمیشن کے اور ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی جو ہے انہی کے ماتحت آ چکی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے زین العابدین, وہ کہتے ہیں قانون کا مسئلہ نہیں, اصل بات یہ ہے کہ آہنی ہاتھوں سے پکڑا جانا چاہیے ان کو, اور وہ مکمل تعاون کرنے کو تیار ہیں. دیکھیں اگر یہ تعاون کرنے کو تیار ہوتے تو 4 روز ہو گئے اس واقعے کو, ابھی تک ان کی نہ کوئی کمیٹی اسلام آباد سے لاہور آئی ہے, نہ انہوں نے کسی پولیس والے سے رابطہ کیا ہے. پولیس جو ہے, جو ہماری معلومات کے مطابق پولیس تو ان سے رابطہ کرنے کی مسلسل کوشش کری ہے لیکن رابطہ نہیں ہو پا رہا. اگر یہ اتنا ہی زاہد چوہدری صاحب سے رابطہ ہوا اور زاہد چوہدری صاحب کو انہوں نے آفر کر دی, میرے خیال ہم زاہد چوہدری صاحب کو بیچ میں ڈال دیتے ہیں. ایس پی کینٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں, ڈی ایس پی شمالی چھاونی بھی یہاں پہ موجود ہے, ایس ایچ او شمالی چھاونی بھی موجود ہیں, انچارج انویسٹیگیشن شمالی چھاونی بھی موجود ہیں, اور ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ بھی موجود ہیں, سی سی پی او لاہور بھی موجود ہیں, آئی جی دفتر موجود ہے. کسی سے تو رابطہ کیا ہو. یہ صحیح کہہ رہے ہیں ویسے, لیکن زاہد چوہدری صاحب سے کیا بات ہوئی وہ تو سن لیں. 2 چیزیں جو اس میں جو ہیں کہ یہ جو ہوٹا ہے اتھارٹی جو ہے, یہ اتھارٹی جو ہے وہ وزارت صحت کے ماتحت تھی. چونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈیوالو کے عمل سے چل رہا ہے اور وہ صوبوں کو ٹرانسفر ہو گیا یہ سارے کا سارا سبجیکٹ. تو اس جو ہے وہ سچویشن میں اب 29 کو یہ نیا انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا اور اس کو جو ہے وہ نئے سرے سے ہوٹا کو جو ہے وہ ایک ذمہ داری جو ہے وہ کسی اور کو دی گئی ہے. اسی طرح یہ باقی چیزیں انہوں نے سیٹل کی ہیں. اس میں جو فلا ہے, یہ زین صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اتھارٹی بنا دینا, اتھارٹی کا یہ کام ضرور ہے کہ اس کو یہ ضرور جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ حکام کو جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ خود سے کم از کم انیشیٹ تو جو ہے وہ چیزوں کو کرے. ایک جگہ ایک واقعہ ہوتا ہے تو وہ یہ ویٹ تو نہ کریں کہ ان کو کوئی چٹھی لکھے گا, ان تک کوئی جائے گا, ان کے پاس پہنچے گا تو وہ مدد کریں گے, ان کو یہ نوٹس لینا چاہیے. اور اگر ڈاکٹر صاحب ویسے آپ جو بات کر رہے تھے کہ یہ چیزیں رکیں گی کیسے, اگر ہم آہنی ہاتھوں سے انتظامیہ حکومت اس میں سامنے آئے گی, ورنہ صرف لوگوں کی بات کی جائے نا. ایکچولی مسئلہ یہی ہوتا ہے میں آپ ہی کی طرف آؤں گا, بھاگ جائیں گے, الٹیمیٹلی کمپلیننٹ بھاگ جائیں گے اور اس کے بعد سارے معاملہ اس لیے ٹھنڈا ہو جائے گا. میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا, پیچھے اگر اپنا گردہ بیچ رہا ہے اس کو اگر لاکھ روپے اور یہی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, یہی بات میں ناظرین میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آدمی جو چند لاکھ روپے کے لیے اس کو 2 لاکھ مل جائیں گے, زیادہ سے زیادہ 2.5 لاکھ مل جائیں گے, اپنا گردہ بیچ رہا ہے. ہمارے ہاں معاشی حالات جتنے خراب ہیں, جو اس وقت صورتحال ہے اس میں وہ بیچارے کیا کریں گے, کام کس نے کرنا ہے, روکنا کس نے, حکمرانوں نے کرنا ہے, حکومت نے کرنا ہے. کیا بہتری ہو سکتی ہے, کیا ہونا چاہیے, مزید بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد.